بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ تعزیت ان 3 معصوم بچوں سے جن کا بے گناہ باپ مارا گیا، اور نہ ان کے سر پہ کسی نے ہاتھ رکھا، نہ کسی نے تعزیت کا مرہم رکھا۔ ہر طرف ایک ہی شور، ایک ہی ڈھنڈورا، عمران خان زخمی، جلا دو، گھیراؤ کر لو، توڑ پھوڑ کر دو۔ اور پھر پشاور میں کل رات جو کچھ ہم نے دیکھا ٹینکوں پہ، کس طرح جو ہے وہ سیاسی کارکن اس طرح نہیں ہوتا۔ میں نہیں مانتا کہ یہ سیاسی کارکن ہے۔ سیاسی کارکن بڑی تہذیب کے ساتھ جو ہے، بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے رویے کے ساتھ احتجاج کرتا ہے۔ یہ تو ایک بے ہنگم اور مشتعل ہجوم تھا جس کی کوئی سمت نہیں ہے، اور نتیجہ فائدہ انڈیا کے ٹی وی چینلز آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ لوگ کس طرح اٹھا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سارے واقعے کو بڑے اچھے طریقے سے پلانٹ کیا گیا۔ اور میں ایک بات سوچ رہا تھا، کچھ اہم سوال تھے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ویلاگ کو شیئر کیجئے گا، اور وہ لوگ جو دیکھ کر گالیاں دینا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، جو مکالمہ کرنا چاہتے ہیں وہ سر آنکھوں پہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو کرائم سین ہے، جو کرائم ایریا ہے، جو کرائم پلیس ہے، وہاں سے شواہد اکٹھے کیے گئے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کنٹینر کے ارد گرد یہ واقعہ ہوا اس کنٹینر کو تحویل میں لیا گیا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ، اور مسلسل ہم نے اس چیز کو نوٹ کیا، ہر طرف سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ وہ کنٹینر کے نیچے حملہ آور چھپا ہوا تھا، تو اس کے نیچے کی ساری چیکنگ کی گئی۔ خدا نخواستہ وہاں پہ وہ کوئی اور چیز بھی ایڈجسٹ کر سکتا تھا، لگا سکتا تھا، فکس کر سکتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کرائم سین سے کوئی شواہد ہی اکٹھے نہیں کیے گئے، تو دنیا کی سب سے بڑی تحقیقاتی ایجنسی بھی آ جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی فرانسک لیب آ جائے، جب شواہد ہی نہیں ہیں تو کس چیز کی تحقیقات ہوں گی؟ کس چیز کی جے آئی ٹی بنے گی؟ پھر اس پر آپ کمیشن بھی وفاق کا نہیں شامل کر رہے، تو آپ معاملات کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اور پھر گورنر ہاؤس پر حملہ کرنا، وہاں پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانا، ایسے جیسے آپ نے کشمیر فتح کر لیا ہے۔ وہ گورنر ہاؤس جتنا پی ٹی آئی کا ہے، اتنا نون لیگ کا ہے، اتنا پیپلز پارٹی کا ہے، اتنا پورے پاکستان کا ہے، وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ وہاں جو لوگ، جو سیاسی جماعت کے ریپریزنٹیٹیو موجود ہوتے ہیں، وہ پاکستانی ہیں۔ گورنر ہاؤس پر حملہ کرنا اور اس کو توڑ پھوڑ کرنا، کیا آپ گورنر راج کی طرف لے کر جا رہے ہیں پنجاب کو؟ آپ راہ ہموار کر رہے ہیں خود سیاسی اشتعال انگیزی کی اور سیاسی بدامنی کی۔ پھر اس کے بعد ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیصل شاہکار اور پرویز الہی جو ہے وہ اس شخص کو گرفتار کرنے اور اس کے حوالے سے جو بھی انویسٹیگیشن ہے اس پہ بھی بہت سارے کوسچن مارک تھے، لیکن جب کافی پریشر آیا تو انہوں نے اس ساری ٹیم کو معطل کر دیا جنہوں نے یہ ویڈیو لانچ کی تھی۔ چلو آپ نے ایک ٹیم کو معطل کر دیا، ایک بیان سائیڈ پہ ہو گیا، لیکن جو دوسرا بیان سامنے آ گیا ہے اس بیان کو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ معاملہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر خان صاحب کا ڈائریکٹ 3 لوگوں کا نام لے دینا۔ پھر ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ کی 8 تاریخ کو آئی بی کی طرف سے ایک وارننگ لیٹر بھی جاری کیا گیا تھا حکومت پنجاب کو کہ 25 تاریخ کو یہ لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں، یا 26 تاریخ ایڈٹ کہ اس مہینے کے آخر میں یہ لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں۔ تو اس لانگ مارچ کے حوالے سے خان صاحب کو تھریٹس ہیں۔ جب اس لیٹر کو بھی اتنا سنجیدہ نہیں لیا گیا، اور کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس لیٹر کو ہی بنیاد بنا کر آگے ساری پلاننگ کی گئی، تو ایسے میں کیا کہا جائے؟ فیس سیونگ، اور وہ بھی انتہائی چالاکی سے، ہوشیاری سے، خاموشی سے۔ خان صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، معصومانہ سوال ہے، کہ 1 سال پہلے تک راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، کرسی پہ ماں بدولت موجود تھے، یہی فوج محب وطن تھی، یہی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سب سے شفاف تھی، یہی ملک کا نظام بہترین چل رہا تھا، یہی سودی نظام ختم ہو چکا تھا، اسی ملک میں معیشت کے جو ہے وہ سنہرے پھول کھل رہے تھے، 50 لاکھ گھر بن چکے تھے، 2 کروڑ نوکریاں ہو چکی تھیں، بلین ٹری منصوبہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، پاکستان میں بجلی کی یا توانائی کا جو بحران ہے وہ ختم ہو چکا تھا، لوگ جو ہے وہ خوشحال تھے، تمام جو گھرانے تھے وہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، پاکستانی پوری دنیا میں سپر پاور نہیں نمبر 1 جو ہے وہ قوم بن چکے تھے۔ خان صاحب کی حکمرانی میں، خان صاحب کی بادشاہی میں کوئی بھی شخص رات کو بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی بھی شخص جو ہے افلاس کا مرا ہوا نہیں تھا، ہر طرف جو ہے آپ کو ایسے منظر دیکھنے کو ملتے تھے جو ایک طلسماتی یا جادوئی دنیا کے ہوتے ہیں۔ یہ خان صاحب کی حکومت میں سب کچھ ہو رہا تھا، اور پھر
یکدم یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ڈراؤنا خواب بن جاتی ہے، وہی امپائر جو جس کی انگلی کھڑی کر کے جو ہے آپ دھمکیاں دیتے تھے، ڈراتے تھے نواز شریف کو، وہی امپائر آپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہی جو جنرل باجوہ جو ہے اور وہی آپ کے اعلیٰ جو ادارے ہیں، آپ کی جو مقتدر قوتیں ہیں، آپ ان کو للکارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ان کو لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی جو آپ کا معیشت کا نظام ہے، آپ کے نزدیک یہ سارا درم برم ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو اس ملک کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس سسٹم کو سیٹ کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہوتی ہیں، آپ کو وہ ساری بکھرتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے، پاکستان کرپشن سے پاک ہو جاتا ہے، پاکستان بدامنی سے پاک ہو جاتا ہے، پاکستان معاشی بدحالی سے پاک ہو جاتا ہے، پاکستان میں پولیس کا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، پاکستان میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نظر نہیں آتی۔ یہ سب تو خان صاحب آپ کر کے گئی تھے، جس کا آپ نے جو ہے رولا ڈالا ہوا ہے۔ جو آپ کو اصل مسئلہ ہے خان صاحب کا، میں آپ کے ساتھ آپ شیئر کروں، آپ کو بڑا اچھا لگے گا سن کو۔ خان صاحب کا جو اصل مسئلہ ہے وہ سیاست نہیں ہے، خان صاحب کا جو اصل مسئلہ ہے وہ کرسی نہیں ہے، خان صاحب کا جو اصل مسئلہ ہے وہ اقتدار نہیں ہے۔ خان صاحب تو عوام کی محبت میں مرے جا رہے ہیں۔ اصل میں خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی نوجوان بے روزگار نہ رہے، پاکستان سے غربت ختم ہو جائے، پاکستان سے افلاس ختم ہو جائے، پاکستان میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو، صحت کے بہترین سہولیات دی جائیں، پاکستان میں کوئی بھی گھر نہ اجڑے، ہر گھر میں خوشحالی ہو۔ روٹی کپڑا مکان جو پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا، اس وقت وہ خان صاحب اس کو عملی تعبیر دینے کے لیے دن رات ایک کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ موزے تنگ کے لانگ مارچ کی مثال دے رہے ہیں میرے کچھ دوست، اور وہ کہتے ہیں جی کہ 80,000 بندہ نکلا تھا اس کے ساتھ اور پہنچے 10,000 تھے۔ وہ موزے تنگ تھا، اس نے چائنا کو بنایا ہے۔ آج چائنا اپنی پوری ریفارمز کے ساتھ موجود ہے، اور موزے تنگ کے ساتھ یہ جو فصلی بٹیرے خان صاحب کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، اور جو پیراشوٹرز جو انہوں نے گزشتہ الیکشن میں لیے، موزے تنگ کے ساتھ ایسا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے حقیقی جو کامریڈز تھے، حقیقی جو جدوجہد کرنے والے لوگ تھے اس کے ساتھ، اس نے ان کو ان کی جو پراپر جو ان کی صلاحیتیں تھیں اس کے مطابق انہوں نے اکوموڈیٹ کیا اس کو۔ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ یہ تو عجیب و غریب مثالیں آپ پاکستان میں دے رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ اور پھر خان صاحب آپ نے اس ایڈٹ وہ پتہ نہیں ہو کر گیا تھا، اس کو تناور درخت آپ نے بنا دیا ہے، اور اب ایک مذہبی انتہا پسند کے ہاتھوں آپ زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے کل اس واقعے کے فوراً ہونے کے بعد جب یہ اعلان سنا کہ کینٹینر سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب خیریت سے ہیں، مجھے اسی وقت یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پلانٹڈ فکسڈ ڈرامہ ہے۔ سو اس ڈرامے کے ثمرات اب آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ میری صرف یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی فوج کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی سرحدوں کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کی خیر کرے، آمین ثم آمین۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ سب سے دعا ہے کہ مغفرت کی دعا کریں اس شخص کے لیے جس کے معصوم بچے میں نے تڑپتے دیکھے ہیں، اور اس نے اپنی جان دے دی، لیکن کوئی اس کو نہیں پوچھ رہا، نہیں دیکھ رہا۔ اس کے بچوں کو بھی کم از کم اس طرح تو ہو سکتا تھا کہ ذمہ داران پی ٹی آئی کے جاتے، حکومت پنجاب کے جاتے، سر پہ ہاتھ رکھتے، مالی امداد تو اپنی جگہ، سر پہ ہاتھ رکھتے اور ان کی کفالت کا ذمہ لیتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔